بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ 10th کلاس کا جو چیپٹر 3 ہے اس کو ریڈ کر رہے تھے، تو آج ہم نے لاسٹ 2 پیراگراف یعنی کہ پیراگراف 9 اور 10 کو ریڈ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے پیراگراف 9 کو ریڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کے امپورٹنٹ سنونیم اور ورڈ میننگ دیکھ لینے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈسپائٹ کے باوجود، دیز کنسرنز، کنسرن کا مطلب ہوتا ہے پریشانی، خدشات، وریز، فیئرز، ایشوز۔ دا انفلوئنس، اثر، آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے اثرات، آن انگلش، انگلش زبان پر، از ناٹ انٹائرلی نیگیٹو، انٹائرلی کمپلیٹ، مکمل، نیگیٹو منفی، برے بھی یہاں پہ کہہ سکتے ہیں۔ ڈسپائٹ دیز کنسرنز، دا انفلوئنس آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن آن انگلش از ناٹ انٹائرلی نیگیٹو۔ ان خدشات کے باوجود انگریزی زبان پر ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے اثرات مکمل طور پر منفی نہیں ہیں، برے نہیں ہیں بھی یہاں پہ کہا جا سکتا ہے۔ ان فیکٹ، حقیقت میں، اٹ ہیز کریٹڈ، اس نے پیدا کیا ہے، آ مور انکلوسیو، انکلوسیو جامع کو بولتے ہیں، ویلکمنگ کہہ سکتے ہیں، براؤڈ کہہ سکتے ہیں، اوپن کہہ سکتے ہیں، انکلوسیو اینڈ ڈائیورس، ڈائیورس مین متنازع، متنوع کہہ سکتے ہیں، ویریڈ، ڈفرینٹ، مکسڈ، ڈائیورس لنگوسٹک لینڈسکیپ، لنگوسٹک لینڈسکیپ جو ہمارے پاس زبان پر لسانی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، لینڈسکیپ مین یہاں پہ انوائرنمنٹ ہوگا، ماحول، لسانی ماحول پیدا کیا ہے۔ In fact, it has created a more inclusive and diverse linguistic landscape. در حقیقت اس نے ایک زیادہ جامع اور متنوع لسانی ماحول پیدا کیا ہے۔ لسانی ماحول کا مطلب ہوتا ہے جو زبان پر مشتمل ہو۔ نیو فارمز، نیو فارمز نئی شکلیں، آف انگلش، انگریزی کی، ریفلیکٹ عکاسی کرتی ہیں، نمائندگی کرتی ہیں بھی کہہ سکتے ہیں، دا وائسز آوازوں کی، آف پیپل لوگوں کی، فرام سے، ڈفرینٹ کلچرز مختلف ثقافتوں، اینڈ لنگوسٹک بیک گراؤنڈز اور لسانی پس منظر مطلب جو زبان والا پس منظر ہوتا ہے ان کی آوازوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ نیو فارمز آف انگلش ریفلیکٹ دی وائسز آف پیپل فرام ڈفرینٹ کلچرل اینڈ لنگوسٹک بیک گراؤنڈز، انگریزی کی نئی شکلیں مختلف ثقافتی اور لسانی پس منظر رکھنے والے لوگوں کی آواز کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ویدر آیا کہ یا پھر چاہے، اٹ از غانین، غانین بھی کہہ سکتے ہیں، غانین بھی کہہ سکتے ہیں، یوٹیوبر، مکسنگ ملا رہا ہے، لوکل پرووربز مقامی کہاوتیں، پرووربز ہائپر بول کو بولتے ہیں جو کہاوتیں ہوتی ہیں، سینگز بھی کہہ سکتے ہیں، ود انگلش، انگلش کے ساتھ، اور فلپینو بلاگر یا پھر ایک جو فلپائنی بلاگر ہوتا ہے رائٹنگ لکھ رہا ہے، اور ٹینگلش لکھ رہا ہے، اور پاکستانی یوٹیوبر یا پھر ایک پاکستانی یوٹیوبر گیونگ دی بلینڈ آف اردو، بلینڈ آف اردو امتزاج، بلینڈ کا لفظی مطلب ہوتا ہے مڑا ہوا، یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا ملا ہوا، آف اردو ٹو انگلش، اردو سے انگلش کی طرف ان کا ملاپ، بلینڈ کا مطلب ہوگا یہاں پہ مکسنگ۔ ڈیجیٹل سپیسز، جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، یہاں پہ سپیسز مین پلیٹ فارم، ہیو الاؤڈ انگلش، انگریزی زبان کو اجازت دی ہے، ٹو بیکم آ ٹرولی گلوبل لینگویج، ایک عالمی زبان بننے کی، ایک سچی مطلب ٹھیک درست، شیپڈ جس کو شکل دی گئی ہے، بائی اٹس یوزرز، اس کے استعمال کرنے والوں کی طرف سے، ریدر دین بنسبت اس کے کہ، کنفائنڈ جو جڑے ہوئے ہیں، بائی ریجڈ رولز، ریجڈ رولز سخت، اسٹرکٹ کو بولتے ہیں، فرم، انفلیکسیبل رولز اصول جو ہوتے ہیں،
چاہے کوئی گھانین یوٹیوبر مقامی کہاوتوں کو انگریزی کے ساتھ ملا رہا ہو یا کوئی فلپائنی بلاگر ٹیگلش میں لکھ رہا ہو یا کوئی پاکستانی یوٹیوبر اردو اور انگریزی کا امتزاج پیش کر رہا ہو، بلینڈ کا مطلب مکسنگ، ان کو ملا کر پیش کر رہا ہو، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے انگریزی کو ایک حقیقی عالمی زبان بنا دیا ہے۔ ایسی زبان جو سخت قواعد کی پابند ہونے کی بجائے اپنے استعمال کرنے والوں کے مطابق ڈھل رہی ہے۔ The digital globalization has had رکھتی ہے a profound impact، گہرا اثر، profound mean deeply، گہرا، significant بھی کہہ سکتے ہیں، on the English language، انگریزی زبان پر۔ Digital globalization has had a profound impact on the English language، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے انگریزی زبان پر گہرا اثر ڈالا ہے یا گہرا اثر چھوڑا ہے بھی کہہ سکتے ہیں۔ It has expanded وسعت دینا، پھیلانا، enlarged کہہ سکتے ہیں، increased، broadened کہہ سکتے ہیں، vocabulary ذخیرہ الفاظ کو loosened کم کر دیا ہے، loosened grammar rules جو قواعد کے زبان کو نرم بنا دیا ہے، مطلب جو گرامیٹیکلی رولز ہوتے ہیں ان کو کم کر دیا ہے، ان کو نرم بنا دیا ہے، اینڈ انٹروڈیوسڈ اور متعارف کروایا ہے ہیبرڈ فارمز، مخلوط شکلیں، ہیبرڈ مین مکسڈ، کمبائنڈ، بلینڈڈ آف کمیونیکیشن، رابطے کی، دیٹ ریفلیکٹ جو عکاسی کرتی ہیں گلوبل ڈائیورسٹی، عالمی تنوع کی۔ It has expanded vocabulary, loosened grammar rules, and introduced hybrid forms of communication that reflect global diversity۔ الفاظ کے ذخیرے کو وسیع کیا، قواعد زبان کو نرم بنایا اور رابطے کی نئی مخلوط شکلیں متعارف کروائیں جو عالمی تنوع کی عکاسی کرتی ہیں۔ while جبکہ there are concern تشویش پائی جاتی ہے about کے بارے the loss of linguistic purity، linguistic لسانی کو بولتے ہیں، زبان سے متعلق، purity خالص پن کو، and the dominance اور غلبہ control کو بولتے ہیں، supremacy authority بھی کہہ سکتے ہیں of English over other languages، انگریزی زبان کی خالصیت دوسری زبانوں پر، the overall effect مکمل اثر is one of the growth ان میں سے ایک اضافہ، چینج تبدیلی، اینڈ ایڈاپٹیشن اور ایڈاپٹیشن کا مطلب کسی بھی چیز کو اپنانا، موافقت حاصل کرنا، ایڈجسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، ماڈیفیکیشن، اگرچہ زبان کی خالصیت کے خاتمے اور دوسری زبانوں پر انگریزی کے غلبے کے بارے میں خدشات موجود ہیں، لیکن مجموعی طور پر اس کا اثر ترقی، گروتھ کا مطلب آگے بڑھنا، ترقی پانا، ترقی، تبدیلی اور موافقت کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ایز اے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کنٹینیوز ٹو ایوالو، جیسے جیسے جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، ایوالو کا مطلب ہوتا ہے ترقی کرنا، ڈیولپ، پروگریس، گرو، سو ٹو ویل دا انگلش لینگویج، اسی طرح انگریزی زبان بھی ترقی کرے گی، اینڈ ایڈاپٹنگ اور موافقت حاصل کرے گی، ٹو میٹ دا نیڈز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، میٹ کا مطلب پورا کرنا، نیڈز ضروریات آف اٹس گلوبل اسپیکرز، اس کے جو عالمی اسپیکر ہیں، اس کو عالمی پوری دنیا میں بولنے والے لوگ ہیں، ان کریٹو، تخلیقی، اینڈ ان ایکسپیکٹڈ اور غیر متوقع، سرپرائزنگ، انفورسین، سڈن کہہ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ترقی کرتی جائے گی ویسے ویسے انگریزی زبان بھی بدلتی اور ترقی کرتی رہے گی تاکہ دنیا بھر کے بولنے والوں کی ضروریات کو تخلیقی اور غیر متوقع طریقوں سے پورا کر سکے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو چیپٹر نمبر 3 تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کے لاسٹ پیراگراف کو بھی ہم نے ریڈ کر لیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اور پچھلی ویڈیوز پسند آئی ہوں تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے۔
تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جس کے اندر ہم لوگ چیپٹر نمبر 4 کی ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کریں گے۔ ان چیپٹرز کی جو گرامر ہے اس کے ریلیٹڈ اور جو ان کی ایکسرسائز ہے ان کا الگ سے سمر کیمپ کے بعد جو ہے نا سٹارٹ کریں گے۔ جیسے جب آپ لوگوں کی ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہوگی تو ایکسرسائز کو بھی ساتھ سٹارٹ کریں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔